ایک دفعہ ایک صحافی اپنے پرانے ریٹائر استاد کے انٹرویو کر رہا تھا اور اپنی تعلیم کے پرانے دور کے مختلف باتیں پوچھ رہا تھا۔ اس انٹرویو کے دوران نوجوان صحافی نے اپنے استاد سے پوچھا، سر ایک دفعہ آپ نے اپنے لیکچر کے دوران کانٹیکٹ اور کنیکشن کے الفاظ پر بحث کرتے ہوئے ان دو الفاظوں کا فرق سمجھایا تھا۔ اس وقت بھی میں کنفیوز تھا اور اب چونکہ بہت عرصہ ہو گیا ہے مجھے وہ فرق یاد نہیں رہا۔ آپ آج مجھے ان دو الفاظوں کا مطلب سمجھا دیں تاکہ مجھے اور میرے چینل کے ناظرین کو آگاہی ہو سکے۔ استاد مسکرایا اور اس سوال کے جواب دینے سے کتراتے ہوئے صحافی سے پوچھا، کیا آپ اسی شہر سے تعلق رکھتے ہیں؟ شاگرد نے جواب دیا، جی ہاں سر، میں اسی شہر کا ہوں۔ استاد نے پوچھا، آپ کے گھر میں کون کون رہتا ہے؟ شاگرد نے سوچا کہ استاد صاحب میرے سوال کا جواب نہیں دینا چاہتے ہیں، اس لیے ادھر ادھر کے مار رہے ہیں۔ بہرحال اس نے بتایا، میری ماں وفات پا چکی ہے، والد صاحب گھر میں رہتے ہیں، 3 بھائی اور 1 بہن ہے اور سارے شادی شدہ ہیں۔ ٹیچر نے مسکراتے ہوئے نوجوان صحافی سے پوچھا، تم اپنے باپ سے بات چیت کرتے ہو؟ اب نوجوان کو غصہ بھی آیا اور کہا، جی میں باپ سے گپ شپ کرتا رہتا ہوں۔ استاد نے پوچھا، یاد کرو پچھلی دفعہ تم باپ سے کب ملے تھے؟ اب نوجوان غصے کا گھونٹ پیتے ہوئے کہا، شاید 1 ماہ ہو گیا ہے، جب میں ابو کو ملا تھا۔ استاد نے کہا، تم اپنے بہن بھائیوں سے تو اکثر ملتے رہتے ہوگے، بتاؤ پچھلی دفعہ تم سب کب اکٹھا ہوئے تھے اور گپ شپ حال احوال پوچھا تھا؟ اب تو صحافی صاحب کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور لینے کے دینے پڑ گئے۔ وہ سوچنے لگا، میں تو استاد کا انٹرویو لینے چلا تھا مگر الٹا استاد میرا انٹرویو لینے لگا۔ اس نے ایک آہ بھر کر لمبا سانس لیتے ہوئے بتایا کہ شاید 2 سال ہو گئے جب ہم بہن بھائی اکٹھا ہوئے تھے۔ استاد نے ایک اور سوال داغتے ہوئے پوچھا، تم لوگ کتنے دن اکٹھا رہتے ہو؟ نوجوان ماتھے پر پسینہ پوچھتے ہوئے جواب دیا، ہم لوگ 3 دن اکٹھے رہتے تھے۔ استاد نے پوچھا، تم اپنے والد کے پاس بیٹھ کر کتنا وقت گزارتے تھے؟ اب تو نوجوان صحافی بہت پریشان ہو گیا اور نیچے میز پر رکھ کر کاغذ پر کچھ لکھنے لگا۔ استاد نے پوچھا، کبھی تم نے باپ کے ساتھ ناشتہ، لنچ یا ڈنر بھی کیا ہے؟ کبھی آپ نے ابو سے پوچھا وہ کیسے ہیں؟ کبھی تم نے باپ سے دریافت کیا وہ تمہاری ماں کے مرنے کے بعد اس کے دن کیسے گزر رہے ہیں؟ اب تو انٹرویو کرنے والا صحافی کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو برسنے لگا۔ استاد نے صحافی کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ بھائی پریشان، شرمندہ، مایوس یا اداس ہونے کی ضرورت نہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے بے خبری میں تمہیں ہارٹ کیا اور دکھ پہنچایا، لیکن میں کیا کرتا، مجھے آپ کے سوال، کانٹیکٹ اور کنیکشن کا جواب دینا تھا۔ اب سنو، ان دو الفاظوں کا فرق یہ ہے کہ تمہارا کانٹیکٹ یا رابطہ تو تمہارے ابو سے ہے مگر کنیکشن یا تعلق ابو سے نہیں رہا، کمزور ہے، کیونکہ تعلق یا کنیکشن دلوں کے درمیان ہوتا ہے۔ جب کنیکشن یا تعلق ہوتا ہے تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، گلے سے لگتے ہیں اور ایک دوسرے کے کام خوشی خوشی سر انجام دیتے ہیں۔ جیسا ایک بچے کے ماں اس کو سینے سے لگاتی ہے، چومتی ہے، بغیر مانگے دودھ پلاتی ہے، اس کی گرمی
ہمدردی کا خیال رکھتی ہے۔ جب وہ چلنا شروع کرتا ہے تو سائے کی طرح اس کے پاس رہتی ہے تاکہ وہ گر نہ جائے، کوئی غلط چیز نہ کھا لے، گر پڑے تو اسے بچے کو گلے سے لگا کر چپ کراتی ہے۔ تو میرے پیارے شاگرد، آپ کے باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ صرف کانٹیکٹ ہے، رابطہ نہیں، مگر آپ کے درمیان کنیکشن یا تعلق نہیں ہے۔ نوجوان صحافی نے اپنے آنسو رومال سے صاف کیے اور استاد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، سر، آپ نے مجھے آج ایک بہت بڑے سبق پڑھایا ہے جو زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ آج ہمارے معاشرے کا یہی حال ہے کہ آج ہمارے آس پاس بڑے رابطے ہیں مگر کنیکشن بالکل نہیں۔ آج فیس بک پر ہمارے پاس 5000 فرینڈز ہیں، دوست ہیں، مگر حقیقی زندگی میں ایک بھی نہیں۔ آج ہم صبح سویرے سینکڑوں دوستوں کو گڈ مارننگ کہہ کر بغیر خوشبو کے پھول بھیجتے ہیں، حقیقی زندگی میں ایک پھول کی پتی بھی نہیں ملتی۔ آج ہم تمام لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہیں اور کاغذ کے بے خوشبو پھولوں کی تصویر سے دل بہلاتے ہیں۔ کسی عزیز کے بچھڑنے پر